پاکستان کی تاریخ کے دستاویزی ریکارڈ کے اعتبار سے جناح پیپرز، آل انڈیا مسلم لیگ کی دستاویزات اور شمس الحسن کلیکشن اپنی اہمیت کے اعتبار سے سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان ریکارڈز کو محفوظ کرنے اور مرتب کرنے کا کارنامہ جن اشخاص کے سر جاتا ہے، ان میں نمایاں ترین نام آل انڈیا مسلم لیگ کے آفس سیکریٹری جناب سید شمس الحسن اور ڈاکٹر زوار حسین زیدی کا آتا ہے۔ 1928 میں پیدا ہونے والے زوار زیدی نے 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB اور تاریخ میں MA کیا۔ وہ بعد ازاں لاہور منتقل ہو گئے، جہاں FC کالج میں وہ تاریخ کے استاد رہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ ایچسن کالج میں بھی پڑھایا۔ 1961 میں زوار زیدی لندن چلے گئے اور تقسیم بنگال پر ایک مقالہ لکھ کر اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں وہیں پہ استاد مقرر ہوئے اور 1990 تک وہ تدریس سے منسلک رہے۔ اسی دوران 10 برس تک وہ یونیسکو کی انٹرنیشنل کونسل فار آرکائیوز میں بھی متحرک رہے، جہاں انہوں نے تاریخ اقوال عالم مرتب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر زیدی کا پہلا تدوینی کارنامہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ان پیپرز کو محفوظ کرنا تھا جو آل انڈیا مسلم لیگ کے آفس سیکریٹری جناب شمس الحسن اپنے ساتھ کئی بوریوں میں بھر کر دہلی سے پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سندھ آرکائیوز کی ویب سائٹ پر مہیا تفصیلات کے مطابق سید شمس الحسن نے جولائی 1914 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے مرکزی دفتر میں شمولیت اختیار کی اور وہ قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے 1958 کے مارش اللہ تک اسی حیثیت سے پاکستان مسلم لیگ کے لیے خدمات انجام دیں۔ آزادی کے بعد سید شمس الحسن کراچی ہجرت کر گئے تھے اور اپنے ساتھ 123 بوریوں اور 46 آہنی صندوقوں پر مشتمل آل انڈیا مسلم لیگ کا ریکارڈ ساتھ لے کر آئے تھے، تاہم قائد اعظم کی ہدایت پر وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا دفتری ریکارڈ لینے کے لیے واپس دہلی چلے گئے۔ دہلی میں انہیں قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کی ذاتی مداخلت پر رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں یہ کاغذات پاکستان لے جانے کی اجازت دی گئی۔ سید شمس الحسن کے 2 اقساط میں لائے ہوئے ان کاغذات کا ایک حصہ کراچی میں مسلم لیگ کے مرکزی دفتر میں رکھا گیا، جو آل انڈیا مسلم لیگ پیپرز کہلایا، جبکہ دہلی آفس سے لائی جانے والی قائد اعظم کی ذاتی دستاویزات اور خطوط کا مجموعہ، جو شمس الحسن کلیکشن کے نام سے مشہور ہے، اسے سید شمس الحسن نے اپنی ذاتی تحویل میں رکھا۔ 1981 میں سید شمس الحسن کے انتقال کے بعد یہ مجموعہ ان کے خاندانی ذخیرے کا حصہ بن گیا۔ 1995 میں ان کے بڑے بیٹے جناب خالد شمس الحسن کے انتقال کے بعد، جنہوں نے اس کی بڑی محنت سے دیکھ بھال کی تھی، ان کے بھائی جناب زاہد شمس الحسن نے یہ مجموعہ نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر کے کیبنٹ ڈویژن کو مفت عطیہ کیا۔ یہ مجموعہ 72 جلدوں پر مشتمل تھا۔ قائد اعظم اکیڈمی سے وابستہ رہنے والے معروف محقق، شاعر اور ترجمہ نگار جناب رضی حیدر اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ ریکارڈ سے مراد وہ کاغذات اور دستاویزات ہیں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی میں
مرکزی دفتر اور دفتر سے ہونے والی کارروائیوں سے متعلق ہیں۔ یہ ریکارڈ اس اعتبار سے تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے ان شخصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام، اس کی تنظیم اور مختلف تحریکات میں اہم اور مؤثر کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ ریکارڈ، قائد اعظم پیپرز اور شمس الحسن کلیکشن ہمارا تاریخی ورثہ ہیں، ہماری قومی جد و جہد کا آئینہ ہیں، ہماری قومی شناخت ہیں اور ان کی مناسب دیکھ بھال اور حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے دفتر سے ایک سرکاری دفتر کی چھت پر اس ریکارڈ کی منتقلی بہت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ دھوپ، برسات اور موسم کی گرمی اور سردی نے اس ریکارڈ کو شدید متاثر کیا۔ یہ ایک قومی زیاں تھا جس کا چند ہمدردان قوم اور تاریخ دانوں کو شدت سے احساس تھا۔ 1994 میں ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے ڈاکٹر زوار حسین زیدی کے بارے میں پروفیسر شریف المجاہد لکھتے ہیں، مجھے ان کی پیشہ ورانہ کامیابی کے ایک اور باب پر روشنی ڈالنے دیں۔ یہاں میں 1966 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ریکارڈ اور دستاویزات کی بازیافت میں ان کے اہم کردار کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ برٹش اسکول آف ایشین اینڈ افریقن اسٹڈیز کے مورخ سی ایچ فلپس نے جولائی 1967 میں تقسیم ہند کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ چونکہ مسلمانوں کی جانب سے موجود مواد بہت کم تھا، اس لیے اس نے ڈاکٹر زیدی کو مسلمانوں پر بنیادی مواد کی تلاش میں پاکستان بھیج دیا، جو اس وقت ان کے ادارے میں ایک نوجوان لیکچرار تھے۔ ڈاکٹر زیدی 1966 کے موسم گرما میں کراچی پہنچے اور انہوں نے سید شمس الحسن سے رابطہ قائم کیا۔ شمس الحسن، جنہیں ماشاء اللہ کے نفاذ کے بعد اکتوبر 1958 میں مسلم لیگ کے دفتر سے ضبط کیے جانے والی دستاویزات کا پتہ تھا، انہوں نے ڈاکٹر زیدی کو اس کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں بتایا۔ اس کے فوراً بعد ڈاکٹر زیدی نے ان دستاویزات کی تلاش کی اور ان کا پتہ لگایا، جس کے بعد ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، اس وقت کے وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کے پاس ان کی معاونت طلب کرنے کے لیے گئے۔ ڈاکٹر قریشی کا صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، جو انہیں بہت عزت دیتے تھے۔ ڈاکٹر قریشی نے صدر سے رابطہ کیا اور انہیں ان ریکارڈز کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر قریشی نے صدر ایوب سے ان دستاویزات کو جامعہ کراچی کی تحویل میں دینے کی سفارش کرتے ہوئے ان کی مرمت، بحالی اور دیکھ بھال کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ اسکالرز کو ان ریکارڈز تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ ڈاکٹر قریشی کی مداخلت کارگر ثابت ہوئی اور صدر ایوب خان نے 7 اکتوبر 1966 کو ان دستاویزات کی یونیورسٹی میں منتقلی کے باضابطہ احکامات جاری کیے۔ 123 تھیلوں اور 46 اسٹیل کے بکسوں میں بھرے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کے ریکارڈ کو اسی رات 2 بجے جامعہ کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے محدود تجربہ رکھنے والے چند پرجوش افراد کو ساتھ ملا کر تندہی کے ساتھ رات دن ایک کر کے کاغذات کی چھنٹائی اور درجہ بندی کے کام کا آغاز کیا۔ مسلم لیگ کی دستاویزات کی جلدیں مرتب کرتے وقت ان 70,000 مطبوعہ دستاویزات کو بھی شامل کیا گیا جو مسلم لیگ نے مختلف اوقات میں شائع کی تھیں۔ اسی دوران مسلم لیگ کی دستاویزات کے تحفظ کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کے چیئرمین
ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور شریف المجاہد سیکریٹری تھے۔ کمیٹی میں ڈاکٹر محمود حسین، پروفیسر ABA حلیم، ڈاکٹر زوار حسین زیدی، پروفیسر ریاض الاسلام، ڈاکٹر MH صدیقی اور پروفیسر عبد المعید شامل تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی دستاویزات کو جب ایک مناسب شکل میں ڈھال دیا گیا تو اسے آرکائیوز آف فریڈم موومنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی میں لائبریری کی سب سے اونچی منزل پر واقع تھا، جس کا نام ڈاکٹر محمود حسین لائبریری رکھا گیا۔ مسلم لیگ کے ریکارڈ کی بازیافت کی کہانی ڈاکٹر MS صدیقی، چیئرمین شعبہ تاریخ نے اپنے جریدے ماضی اور حال میں 1967 میں ایک مضمون میں تفصیل سے درج کیا ہے، جبکہ پروفیسر شریف المجاہد کا مضمون بعنوان مسلم لیگ دستاویزات جلد اول قائد اعظم اکیڈمی نے 1990 میں شائع کیا۔ ناظرین، یہاں پہ پاکستان کی تاریخی دستاویزات کے حصول اور اسے محفوظ کیے جانے کے واقعات پر مشتمل وی-لاگ کی پہلی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ان واقعات کی دوسری قسط پیش کی جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔